جملہ علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے محبتوں کے ساتھ آپ کو سلام کیا ہے، آپ کی محبتوں کے ساتھ جواب دیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ کچھ کہنے اور سننے سے بیشتر ہم غریبوں کے غم گسار، حبیب کردگار، شفیع روز شمار، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک کا خوبصورت تحفہ پیش کرے اور میرے ساتھ سارے لوگ مل کر کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ۔ سارے لوگ مل کر کے پڑھیں، جتنے بھی حضرات موجود ہیں سب کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے چاہیے۔ سارے لوگ جھوم کر کے پڑھیں گے تبھی انشاءاللہ اس مجمع میں بیداری آئے گی۔ سارے لوگ مل کر کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ۔ آواز ہی نہیں آ رہی ہے کیا آپ لوگوں کو درود شریف پڑھنا نہیں آتا ہے؟ جن کو آتا ہے وہ بلند آواز سے پڑھے، شرمانے کی جگہ ہے۔ ارے شرمانا وہاں پہ چاہیے جہاں شرمانے کی جگہ ہو، درود شریف پڑھنے میں بھلا کوئی شرماتا ہے؟ سارے لوگ جھوم کر کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ۔ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات ان کے روح زیبا کی زیارت بھی فرمائیں اور اپنے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی کریں۔ حضرات میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہ لے کر کے دو تین شعر میں آپ لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، بولتے سبحان اللہ۔ تھوڑا ایکو ہلکا ایکو کم کر دیں، میں کہ آپریٹر وہی ہے، ہاں تھوڑا ایکو کم کر دیں۔ شعر ہے کہ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، روضہ مصطفیٰ سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، روضہ مصطفیٰ سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش کاش ہم بھی بیٹھے مدینے کی گلیوں میں، کاش جو لوگ مدینے کی گلیوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ یقیناً اس شعر پہ خاموش نہیں رہیں گے کہ کاش ہم بھی بیٹھے مدینے کی گلیوں میں، سنا ہے وہاں جنت سے ہوا۔ کاش ہم بھی بیٹھے مدینے کی گلیوں میں، سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، روضہ مصطفیٰ سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش ہم بھی بیٹھے مدینے کی گلیوں میں، سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ حضرات ایک شعر اور اگر آپ لوگ سننا چاہیں، سننا چاہ رہے ہیں مچل کے بولتے سبحان اللہ، اور مچل کے بولتے سبحان اللہ۔ علم و تہذیب و تمدن
طرف، علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف۔ علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف۔ 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف۔ حضرات محترم، تو میں یہاں آپ لوگوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، زیادہ وقت میں آپ لوگوں کا نہ لوں گا۔ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی حضرات موجود ہیں، سوائے ایک دو کے کسی کو نہ پہچانتا ہوں، نہ کبھی ان لوگوں سے کبھی کہیں ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ میں اسٹیج سے میرا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ میں تقریر کرنے کے لیے صحیح طریقے سے جانتا ہوں، نہ مجھے نعت پڑھنی پورے طریقے سے آتی ہے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور ریسرچ کے تعلق سے میں دہلی میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، تو آپ مجھے ایک مقرر کی حیثیت سے نہ دیکھیں، ایک شاعر کی حیثیت سے نہ دیکھیں، میں صرف اور صرف آپ لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، صرف آپ لوگوں سے مجھے آج بات کرنی ہے اور مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہاں بیلا میں پہلی بار آیا ہوں، بلکہ اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں۔ دلی میں ہمارے ساتھ جمال بھائی ساتھ میں ہمارے پڑھتے تھے، وہیں پہ ہم لوگ ساتھ میں رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ آ جائیں اور ہمارے گاؤں والوں کو کچھ دین کی باتیں بتا دیں، تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ دین کی باتیں لے کر کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر آپ لوگ اپنی توجہ کو میری جانب مرکوز کریں گے تو انشاءاللہ کچھ اچھی باتیں کر کے یہاں سے رخصت ہونے کی کوشش کروں گا۔ پورا مجمع ایک بار جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ جو مجلس منعقد کی گئی ہے، یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ غریب نواز کی یاد میں یہ مجلس کا انعقاد کیا ہے، اور اس میں جن لوگوں نے جس طرح سے حصہ لیا ہے، دامے درمے قدمے سکھنے، جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سبوں کے حصے کو قبول فرمائے، اور غریب نواز کے فیضان کو ہم تمام لوگوں کے سروں پہ دادیر قائم و دائم رکھیں۔ حضرات محترم، تو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک بہت معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی طرح کا کوئی خوف ہے، نہ کسی طرح کا کوئی رنج ہے۔ حضرات محترم، تو آج غریب نواز کی یاد جو آج ہم منانے آئے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یادیں کن کی منائی جاتی ہیں، کن لوگوں کے تذکرے ہوتے ہیں، کن لوگوں کے نام پہ لوگ آج نعرے بلند کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج دنیا میں، آج ہندوستان میں جو آج اسلام کے پرچم آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کسی اور کی دین نہیں ہے، بلکہ یہ غریب نواز کی دین ہے۔ غریب نواز اگر ہندوستان میں نہ آئے ہوتے تو یہ یقینی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آج ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہوتا۔ تو حضرات، آج ہم لوگ جو اللہ نے ہم لوگوں کو جو علم کی دولت دی ہے، جو اسلام کی دولت دی ہے، وہ غریب نواز کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں تک اسلام کو پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان اور عافیت کے ساتھ رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان پر خاتمہ نصیب عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں چند باتیں، میری تقریر کا عنوان آج خاص غریب نواز نہیں ہے، بلکہ جمال بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ اصلاح کے تعلق سے چند باتیں عرض کر دیں گے، کیونکہ آج قوم مسلم کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو انہیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر میں یہاں پہ بیٹھ کر کے غریب نواز کے کرامات بیان کرنے شروع کر دوں تو پوری رات ختم ہو جائے گی، لیکن غریب نواز کے اتنے کارنامے ہیں، اتنے کارنامے ہیں کہ پورے بیان نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ ضرورت آج قوم مسلم کو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے کی، اپنا محاسبہ کرنے کا ہے، اپنی جانچ کرنے
کرنے کی ہے, اپنا ایکسپریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. حضرات محترم, آج ہم لوگ جب اپنا محاسبہ کرتے ہیں, اپنا جائزہ لیتے ہیں, تو آج دین سے ہم لوگ کافی دوری بنائے ہیں. نہ نمازوں کا کوئی پابندی, نہ ہی روزوں کی کوئی پابندی, نہ ہی زکوٰۃ ہم لوگ وقت پہ دیتے ہیں, نہ ہی ہم لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہم لوگ ہمیشہ گناہوں کی بیماریوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ اتنی مصیبتیں نازل کرے. حضرات محترم, آج سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ تعلیم کی ضرورت ہے. آج تعلیم کی بات ہے تو لوگ اٹھ کر کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مولانا کون ٹاپک شیئر کیا گیا. تعلیم کیا چیز ہے؟ ارے پڑھ لکھ کے کیا کریں گے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی تو آپ صحیح سے نہ نماز پڑھیں گے, نہ صحیح سے روزے رکھیں گے, نہ صحیح سے آپ کسی کی تعظیم کریں گے, نہ آپ صحیح سے حج کر پائیں گے, نہ آپ کے روزے درست ہوں گے. اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہوگی تو آپ کا رکوع صحیح ہوگا, آپ کا سجدہ صحیح ہوگا, آپ کے زکوٰۃ کی رقم صحیح ہوگی اور آپ کے رزق بھی حلال. حضرات آج ہم لوگ رزق کمانے کے لیے نہ جانے کتنی جتن کرتے ہیں. رزق کی تلاش میں کوئی بمبئی کا چکر کاٹ رہا ہے, کوئی دلی کا چکر کاٹ رہا ہے, کوئی مدراس کا چکر کاٹ رہا ہے, اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا کامیاب ہے, فلاں انسان بڑا دولت مند ہے اس لیے وہ کامیاب ہے. آج ہم لوگوں نے کامیابی کو دولت سے جوڑ دیا ہے. جو انسان جتنا دولت مند ہے وہ انسان اتنا بڑا کامیاب ہے. آج جو انسان جتنا غریب ہے سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام انسان ہے, اس کے پاس دولت نہیں ہے وہ ناکام انسان ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دولت کسی کی کامیابی کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی. اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے لیکن کیا آپ یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میں کامیاب انسان ہوں؟ کبھی نہیں, کبھی نہیں کہہ سکتے. آپ کبھی بھی سکون کی سانس نہیں لے سکتے, آپ کبھی بھی چین کا سانس نہیں لے سکتے, کیونکہ دولت سے انسان سکون حاصل نہیں کر سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یعنی اگر دلوں کو چین و سکون پہنچتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے سکون پہنچتا ہے. کبھی بھی آپ دولت سے, کبھی بھی آپ شہرت سے دل کو سکون نہیں پہنچا سکتے ہیں. حضرات محترم, جو سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے وہ تعلیم کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے بچے جب 16 سال کے ہو جاتے ہیں, 17 سال کے ہو جاتے ہیں تو فوراً انہیں کمانے کے لیے بمبئی دلی بھیج دیتے ہیں, انہیں تعلیم چھڑوا دیتے ہیں, اور معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں شادی کر دی جائے تو وہی بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہونے کے بجائے نافرمان ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں مولانا صاحب کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ مولانا صاحب میرے بچے جو ہے میری بات نہیں مانتے. ارے آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ جب ماننے کی باری آئی تھی, جب ان کو تعلیم دینے کی ضرورت تھی تو آپ نے اسے کمانے کے لیے بھیج دیا, اور آج جب وہ جوان ہو گیا ہے, بیوی بچے والا ہو گیا ہے, تو کہتے ہیں کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا ہے. آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں, آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دیں, اس کے بعد اگر بچہ آپ کا نافرمان نکلتا ہے پھر آپ کہیں کسی سے, کبھی بھی آپ کا بچہ نافرمان نہیں نکلے گا. اگر آپ کے بچے کے اندر دین کی تعلیم ہو, اگر آپ نے بچے کو صرف پیسے کے لیے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ بچہ کبھی بھی آپ کی فرمانبرداری نہیں کر سکتا. حضرات محترم, تو میں سب سے پہلے آپ کے سبھی بیلا کے نوجوان بزرگوں, تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو اپنے اندر اصلاح لانی ہے وہ تعلیم کی اصلاح لانی ہے. حضرات محترم, میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ آج برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, برائی چاہت جانب پھیلی ہوئی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ فلاں انسان کیا کر رہا ہے. اپنی فکر میں لوگ کم رہتے ہیں, لوگ اپنی فکر میں کم رہتے ہیں, دوسروں کی فکر میں زیادہ رہتے ہیں. اپنا کیا کر رہا مجھے احساس نہیں ہے, بلکہ دوسرے کیا کر رہے ہیں سب سے زیادہ اسی چنتا میں ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے اپنے دماغ کو سب سے زیادہ تھکاتے ہیں. قرآن آپ پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. حضرات محترم, اس کا ترجمہ ہوتا ہے
کہ تم زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اب زیادہ گمان کیا ہے کہ فلاں سیکریٹری صاحب کیا کر رہے بھائی، ارے ادھر اس راستے سے نکل رہے تھے، کیا کہاں جا رہے ہیں، صدر صاحب ادھر جا رہے تھے، امام صاحب ادھر جا رہے تھے، ارے پتہ نہیں کس وجہ سے جا رہے تھے، اسی چکر میں وہ پورا دن گزر جاتا ہے، اس کا سارا کام تاس ناس ہو رہا ہے، اسے فکر نہیں ہو رہی ہے بلکہ فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، اسی چکر میں وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ لیکن جب قرآن سے پوچھے تو قرآن بتاتا ہے کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ زیادہ گمان بعض اوقات گناہ ہو جاتا ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، بعض کی غیبت نہ کرے۔ لیکن آج ہماری ماں بہنیں سب سے زیادہ اثم میں مبتلا ہے۔ غیبت کے معاملے میں ہم اپنی ماں بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری ماں بہنوں، میری فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا کے کنیزوں، آپ غیبت سے بچو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ اکبر۔ غیبت کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی وعیدیں آئی ہے قرآن میں، ذرا محاسبہ کرے، ذرا اس کو جانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے، جو چغلی کرتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا۔ اللہ فَقَرِتُمُوهُ، تو تم ہرگز اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرو گے۔ تو اسی لیے غیبت کرنے سے، دوسروں کی ٹوہ میں نہ پڑو، دوسرے کیا کر رہے ہیں اس کے چکر میں نہ رہو، کیونکہ دوسروں کے چکر میں آپ رہو گے تو اپنا چین اور سکون کو کھو جاؤ گے، کھا جاؤ گے اور آپ کا اپنا کام بھی بگڑ جائے گا۔ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد باری وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ مجھے معلوم ہے اور ہر جگہ کا یہ دستور ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو لڑاتے پھرتے، ایک گھر دوسرے گھر والے کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس سے اس کی نہیں بن رہی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا کر دے جو ان دونوں میں پھوٹ پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر پنچایت ہوتا ہے، بڑے بڑے نوجوان بلائے جاتے ہیں، بڑے بڑے سرپنچ لوگ آتے ہیں، مکھیا آتے ہیں، اور جو ذمہ داران آتے ہیں وہ سارے لوگ پنچایت میں، اور جو بیچارہ کمزور ہوتا ہے، حالانکہ اس کی غلطی بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن جس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے وہ غلط ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ پنچوں کو خرید لیتے، اور آپ لوگوں نے بارہا اس کا محاسبہ کیا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ فیس چلتی ہے، پنچوں کی فیس چلتی ہے، پہلے سے ساری سیٹنگ ہو چکی ہوتی ہے، سارا کارنامہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے، صرف فارمیلٹی کے طور پہ پنچایت ہوتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ پنچایت ایسے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن میدان محشر میں میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو لے جانا چاہوں گا۔ میدان محشر میں جب ہم لوگوں کا نامہ اعمال کا جب محاسبہ ہوگا، اللہ اکبر، ہمارے مسئلہ دیے جائیں گے۔ آج پنچایت جب ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ مجرم کو اٹھایا جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم اپنی صفائی میں کچھ بولو، پھر وہ اپنی صفائی میں کچھ بولتا ہے، پھر دوسرے مجرم کو اٹھایا جاتا ہے، تم اپنی صفائی میں کچھ بولو، پھر وہ اپنی صفائی دیتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے میدان محشر کا معاملہ اس کا الٹا ہو، یعنی آپ اپنی زبان سے کچھ نہیں بول پائیں گے، آپ کے اعضائے بدنیہ بولیں گے، آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کے پیر بولیں گے، آپ کی آنکھیں بولیں گے، آپ کے ناک بولیں گے، یہ ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ زبان ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی زبان کو سل دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ صرف سل نہیں دیا جائے گا بلکہ تمام لوگوں کے ہونٹ کو سل کر کے اس پہ مہر مار دی جائے گی، اور کہا جائے گا بتاؤ تم اپنا حساب، میں نے 2 ہاتھ دیے تھے، اس ہاتھ کا استعمال تم نے کس کام کے لیے کیا؟ میں نے تمہیں 2 پیر دیا تھا، اس پیر کا استعمال تم نے کس کام کے لیے کیا؟ میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی تھی، ان آنکھوں کا استعمال تم نے کن کاموں میں کیا؟
اللہ اکبر، اس وقت آپ کے ہاتھ جواب دیں گے کہ اللہ اے پروردگار عالم، میں نے اس ہاتھ سے فلاں انسان کو تکلیف پہنچائی تھی، فلاں انسان پہ ظلم کیا تھا، فلاں انسان کا حق چھینا تھا، فلاں انسان کو برا بھلا کہا تھا۔ آپ زبان سے اپنی صفائی دینے کی کوشش کریں گے لیکن زبان آپ کی نہیں کھلے گی، تو کوشش یہ کریں کہ ابھی آپ اس دنیا میں کسی کے لیے گڈھا نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کا حق کو نہ مانیں، کسی کو لڑائے بھڑائے آپس میں نہیں، کیونکہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو یقیناً آپ لاجواب ہو جائیں گے، ہم لاجواب ہو جائیں گے، ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ آپ اگر سینما گھروں میں اگر اسی پیر سے گئے ہوں گے، آپ اپنی آنکھوں سے اگر گندی تصویریں دیکھے ہوں گے تو آپ کی آنکھیں آپ کے خلاف گواہی دینی شروع کر دے گی، آپ کے پیر آپ کے خلاف گواہی دینے شروع کر دیں گے، اس وقت آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، تو وہ وقت آنے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں اور سچی توبہ کریں کہ آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ دوسرے کا حق مارنا کتنا عام ہو گیا۔ آج ٹھیکیداروں کا جب جائزہ لیجئے جو بمبئی، دلی، مہاراشٹر، پونے میں رہتے ہیں، ٹھیکیداری کرتے ہیں، آپ جب ان کا محاسبہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فلاں انسان نے اس کے پاس کام کیا اور اس کا معاوضہ نہیں ملا، وہ بڑا آدمی بنتا جا رہا ہے، اپنے گھر میں بچوں کو کھلا رہا ہے، اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے، کوئی حرام کا پیسہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک دانہ بھی اگر آپ کے پیٹ میں حرام کا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن کی عبادتیں اس کی رائے گا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اگر آپ کا رزق پاک نہیں ہے، آپ جو کما رہے ہیں اگر وہ پاک نہیں ہے تو خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے بھی اگر گڑگڑا کر کے بھی دعا مانگیں گے، اللہ اکبر، آپ کی ساری دعائیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ذرا سوچیں، جس رزق کو کمانے کے لیے آپ نے کتنے پسینے بہائے ہیں، لیکن اگر اس میں تھوڑا سا بھی حرام کا ایک دانہ بھی آ گیا تو خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے اگر جا کر کے آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی رزق پاک ہو، آپ کی زبان پاک ہو، آپ کے قدم پاک ہو، آپ کی آنکھیں پاک ہو، آپ کے ہاتھ پاک ہو۔ جب آپ کے اعضائے بدنیہ پاک ہوں گے تبھی آپ کا حشر، آپ کی قبر، آپ کی آخرت تبھی سنور سکتی ہے، ورنہ اللہ معاف کرے۔ حضرات محترم، بات بہت لمبی چوڑی کرنی تھی لیکن علماء کرام کا ایک ہجوم یہاں پہ موجود ہے تو میں زیادہ دیر آپ لوگوں کی نہ لے کر کے ایک دو باتیں اور عرض کر کے گزر جانا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم لوگ اس کان سے سنتے ہیں، جب ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو لگتا ہے اللہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں، میں کتنا بڑا سیاہکار ہوں، میں کتنا بڑا گناہگار، میں کتنا بڑا ظالم ہوں، میں اللہ کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے اور آج میں کس لیے یہ کیا کام کر رہا ہوں۔ حضرات، توبہ کے لیے آپ کو 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ جب آپ کی موت کا وقت ہوگا، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو فرصت نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں کہ میں بڑھاپے میں نمازی بن جاؤں گا، جب میری داڑھی پک جائے گی تب میں نماز کے لیے جاؤں گا، جب میں جوان ہو جاؤں گا، جب ساری ذمہ داریوں سے میں نمٹا لوں گا تب میں مسجد آؤں گا۔ لیکن کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں بوڑھے میں مروں گا تو ذرا اپنے گاؤں کا محاسبہ کرنا، میں گاؤں چھوڑ دیجئے، اس مجلس کا محاسبہ کر لیجئے تو یہاں پہ بوڑھے کتنے ہیں، یہاں پہ بوڑھے کتنے ہیں؟ بمشکل 10 سے 15 ہی بوڑھے ہوں گے، اس سے زیادہ بوڑھے نہیں ہوں گے۔
اب پھر کہیں گے آپ کو کہ یہاں پہ جوان کتنے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ جوان بوڑھے سے زیادہ ہے۔ پھر آپ کو کہیں گے کہ بچے کتنے ہیں، تو آپ کہیں گے سب سے زیادہ یہاں پہ اگر کسی کی تعداد ہے تو وہ بچے کی تعداد ہے۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو گئی ہے کہ زیادہ انسان بڑھاپے کو نہیں پہنچتا ہے، یعنی بعض ہی لوگ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، یعنی اکثر بڑھاپے تک جاتے جاتے ہی اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہم جوانی کے عالم میں جس وقت جوان ہوں گے، جس وقت جوانی کا ہمارے اندر جوانی کا خون ہوگا، اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جوانوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کر رہا ہے۔ جوانوں کی عبادت اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ بوڑھے حضرات کیا گھر میں بیٹھے یا مسجد میں بیٹھے، دونوں بات برابر ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے، یا تو گھر میں بیٹھے رہیں گے یا مسجد میں بیٹھے رہیں گے، ان کا تو کوئی کام رہتا نہیں ہے۔ اسی حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کعبہ پیرا توبہ لکنت چیک، کعبہ پیرا توبہ لکنت چیک، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھندا کرنے والی عورت، دھندا کرنے والی عورت، یہی لفظ ہے، دھندا کرنے والی بوڑھی اگر توبہ نہ کرے تو کیا کرے؟ بات بڑی کڑوی ہے لیکن بڑی سچی بات ہے، بات بڑی کڑوی ہے لیکن سچی بات ہے۔ اگر کوئی عورت جوانی کو، کسی عورت نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا ہے، اگر کسی عورت نے جوانی کو غلط کاموں میں لگا دیا ہے، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتی ہے، تو کیا انہوں نے کیا بڑا کام کیا؟ کیا اگر کوئی دھندا کرنے والی جوان عورت اپنی جوانی میں خوب رنگریلیاں منائی، اب وہ بوڑھا ہو گئی ہے، توبہ کر لیے، تو کوئی بڑی بات ہے؟ بالکل بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ توبہ تو دراصل جوانوں کی توبہ ہوتی ہے، توبہ تو دراصل جوانوں کی توبہ ہوتی ہے۔ اگر جوان مسجد میں کوئی سر جھکاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی ماتھا ٹیکتا ہے، تو اللہ کی رحمت مسکراتی ہے، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو اس جوان کو، دیکھو اس جوان کو، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس جوانی ہے، اس کے پاس گرم خون ہے، اس کے پاس ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی ساری چیزوں کو درکنار کر کے یہ میرے پاس آئے۔ اگر یہ چاہے تو کسی کی زنا بھی کر سکتا ہے، اگر یہ چاہے تو کسی کا مال بھی لوٹ سکتا ہے، اگر یہ چاہے تو کسی کو ہلاک بھی کر سکتا ہے، اگر یہ چاہے تو کسی کو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے میری بارگاہ میں آئے۔ لیکن ایک بوڑھا، کیا ایک بوڑھا کسی کو مار سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، بیچارہ وہ خود گر جائے۔ بوڑھا کسی کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، بس وہ سوچ سکتا ہے، لیکن کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن جوان کے اندر پوری طاقت ہوتی ہے نقصان پہنچانے کی، اس کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتا ہے، یہ بندہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی میری بارگاہ میں آیا۔ حضرات محترم، تو کہا جاتا ہے نا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا ہے وہ کبھی وکیل کے پاس سر جھکاتا ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس سر جھکاتا ہے، کبھی سرپنچ کے پاس سر جھکاتا ہے، کبھی مکھیا کے پاس سر جھکاتا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے دنیا میں اسے کسی کے بارگاہ میں سر جھکانا نہیں۔ اسی لیے کوشش یہ کرے کہ آپ کا سر صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے اور کسی کے سامنے نہ جھکے، کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اور اگر اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ کا سر نہ جھکا تو آپ کا سر ہمیشہ سب کے سامنے جھکتا رہے گا۔ ایک بات اور بتا دوں، آخری بات ہے، بے نمازیوں کی بات آ گئی تو ایک بات اور عرض کر لیتا ہوں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں سارے لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ سارے لوگ میرا سجدہ کریں، میری عبادت کریں، میری بارگاہ میں اپنا ماتھا ٹیکیں۔ جنہوں نے نماز دنیا میں پڑھی ہوگی، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکا ہوگا، فوراً سجدے میں سر جھکا لیں گے، فوراً سجدے میں سر جھکا لیں گے۔ اور جنہوں نے نماز بالکل ترک کر دی ہوگی، کبھی ان کا سر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکا ہوگا، اس کی گردن اٹک جائے گی۔ اللہ
اس کی گردن اٹک جائے گی، وہ سجدہ کرنا چاہے گا بھی، پھر بھی وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ لاکھ چاہے گا کہ میرا یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے، لیکن میدان قیامت میں اس کا سر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر نہیں جھکایا تھا۔ تو کوشش یہ کریں، آج سے عزم مسلم کر لیں، آج سے تہیہ کر لیں، آج سے پختہ ارادہ کر لیں کہ میں یہ اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں ضرور جھکاؤں گا اور ضرور جھکاؤں گا، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور کسی لیے نہیں بھیجا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔